اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا 3 اعتبارات سے، وہ بلند ہے باعتبار جگہ کے، جس جگہ اس کا عرش ہے وہ بلندی میں سب سے اوپر، آخری مخلوق اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش، اور اللہ عرش مستوی، اس معنی میں سب سے بلند وہ ہے، آخری مخلوق اللہ کا عرش، اور عرش کے اوپر اللہ ہے اور اوپر کوئی مخلوق نہیں، تو وہ علی ہے باعتبار مکان کے، اور باعتبار رتبے کے بھی، باعتبار عظمت کے بھی سب سے اونچا ہے، کوئی اس کے مقام تک پہنچ نہیں سکتا، نہ مکان تک یا نہ مقام تک پہنچ نہیں سکتا۔ اور تیسرا بلندی علو جو ہے بمعنی قہر، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر اور قاہر ہے، علو قہر، تو علو مکان، علو مکانت اور علو قہر، اللہ تعالیٰ کی یہ تینوں بلندیاں، تینوں علو ہیں، اور تینوں پر ایمان لانا ضروری، اور وہ عظیم ہے، بہت بڑی عظمت والا، اس کی عظمت کا کسی کو ادراک ہی نہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی، ساتوں آسمان، زمینیں، پہاڑ، سمندر، دریا، ہوائیں، یہ بادل اللہ تعالیٰ کی ایک ایک انگلی پر ہوں گے، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو اچھالتا ہوا آئے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ یہ اس کی عظمت، یہ اس کی عظمت ہے جس پر بے شمار شواہد اور مظاہر پیش کیے جا سکتے۔ تو وہ علی و عظیم جو آسمان و زمینوں کا مالک، پوری کائنات کا مالک، حق تو یہ کہ اس کو اپنا الہ مان لو، معبود مان لو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، مگر لوگ یہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ اس کے مقابلے میں معبود کھڑے کر لیے، بتوں کو پکارا، درختوں کو پکارا، غیروں سے مدد طلب کی، کوئی مشکل کشا، کوئی دستگیر، کوئی حاجت روا، کوئی داتا، یہ لوگوں کے عقیدے ہیں۔